بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ما خلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. بولے ہم نے آپ کا وعدہ اپنے اختیار سے خلاف نہ کیا، لیکن ہم سے کچھ بوجھ اٹھوائے گئے اس قوم کے گہنے کے، تو ہم نے انہیں ڈال دیا. پھر اسی طرح سامری نے ڈالا تو اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا نکالا، بے جان کا دھڑ، گائے کی طرح بولتا. تو بولے یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود. موسیٰ تو بھول گئے، تو کیا نہیں دیکھتے کہ وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور ان کے کسی برے بھلے کا اختیار نہیں رکھتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر اپنے قوم والوں سے کہا کہ کیا بات ہے کہ تم نے صبر کیوں نہیں کیا، تم نے اپنے رب کے وعدے کی خلاف ورزی کیوں کی، تم بچڑے کی پوجا میں لگ گئے. تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم اپنے اختیار سے اس میں نہیں لگے، ہمارا کچھ اختیار اس میں نہیں چلا، بلکہ سامری نے ہم کو بہکایا اور اس نے ہمیں ڈرایا کہ تم نے جو زیورات لے کر آئے ہو وہ زیورات کا حساب تم کو دینا ہے، تم نے بڑا گناہ کر دیا. تو ہم ڈر گئے، لرز گئے خدا کے خوف سے. تو اس نے جو ہے ہمارے سے وہ سونا لے لیا اور گڑھے میں ڈالنے کے لیے کہا. تو پھر ہم نے جو ہے وہ سارا سونا گڑھے میں ڈال دیا. تو جب ہم نے ڈالا تو اس نے بھی ڈالا، حالانکہ یہ ہوشیار تھا سامری، اس نے اپنا سونا نہیں ڈالا. ایک تفسیر کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدم مبارک کے نیچے کی مٹی اس نے اٹھائی تھی. اس کی تاثیر یہ تھی کہ جب وہ آگ میں ڈالی جاتی تھی تو اس کی کیفیت دگرگوں ہو جاتی تھی اور کیفیت آگ کی کیفیت کو بدل دیا کرتی تھی. یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کمال رکھا تھا. تو اس نے جو ہے وہ مٹی اٹھا لی تھی، تو اب جو ہے اسے مٹی ڈالی، حالانکہ قوم والوں کو اس نے بتایا کہ میں سونا ڈال رہا ہوں، اور اس نے اپنا سونا جو ہے محفوظ رکھا ہوا تھا. قوم کو بتایا کہ سونا ڈال رہا ہے. تو قوم والوں نے کہا کہ پھر اس نے بھی جو ہے سامری نے اپنا ڈال دیا، اسی طرح ڈال دیا ہماری طرح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا، قوم والوں نے، بنی اسرائیل نے، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا، بے جان دھڑ کا، گائے کی طرح بولتا تھا. یہ بچڑا سامری نے بنایا، اس میں کچھ سوراخ اس طرح رکھے تھے کہ جب ان میں ہوا داخل ہو تو اس سے بچڑے کی آواز کی طرح آواز پیدا ہوتی تھی. اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی خاک زیر قدم ڈالنے سے زندہ ہو کر بچڑے کی طرح بولتا تھا. آپ کے گھوڑے کی جو قدم تھا اس کے نیچے کی جو مٹی تھی وہ جب ڈالی اس پہ تو زندہ ہو کر زندہ بچڑے کی طرح وہ بولنے لگا. تو پھر اس نے بدبخت نے یہ کہا، سامری نے اور اس کے متبعین نے، پیروکار نے، یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا معبود ہے،
اور موسیٰ جو ہے وہ اپنے معبود کو بھول بیٹھے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، ان کو یاد نہیں رہا، اور وہ یہاں معبود کی پوجا کرنا چھوڑ کے جسترو میں کوئی طور پر چلے گئے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور ایک روایت ہے، یہ ہے کہ فنسی کا معنی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نہیں بھولے، بلکہ سامری جو ہے وہ بھول گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ تو کیا نہیں دیکھتے کہ وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا۔ یہ بچھڑا جو ہے، ٹھیک ہے بچھڑا پیدا ہوا، بن گیا سونے سے، آواز بھی کر رہا ہے، اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ قوم کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ بچڑا معبود کیسے ہو سکتا ہے، کیا یہ تمہارے کسی چیز کا جواب دے سکتا ہے؟ جواب تو نہیں دیتا ہے۔ کیا یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نقصان تو نہیں، وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ کیا تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اب بول ہی نہیں سکتا تو فائدہ کیا پہنچائے گا، مدد ہی کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ قوم والوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جو خود اپنے کام میں دوسرے کا محتاج ہے، جو خود بنانے سے بنا ہے، وہ دوسروں کا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا تو کیا نہیں دیکھتے کہ وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور ان کے کسی برے بھلے کا اختیار نہیں رکھتا۔ قوم والوں کو اس طرح سوچنا چاہیے تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے ان کو سمجھایا گیا، لیکن وہ سمجھ گئے تھے بنی اسرائیل کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ ہوا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف جو ہے مخاطب ہے، پھر کیا ہوا اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔